السلام علیکم جی۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہی حضرت مسلم بن نقیل اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے تو خوشی مسرت کے نہروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے ولی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا۔ پہلے دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت، محبت کا اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر 40,000 کوفی میرے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کی خلافت نہیں تسلیم کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمدوں پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگوروں پر لوٹ رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں خلافت گئی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بشیر گورنر تھے اور چونکہ کہ وہ عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین اور مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے یہ سب کچھ نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بشیر کو جا کر کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے۔ اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو بنی امیہ کے گستاخ چلوں نے یہ بات سن کر نعمان بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز۔ میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرفدار نعمان بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے ارادوں کو سمجھ گئے اور فوراً عمارہ بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی، اور یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، حکم بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے وہاں کی باغ ڈور سنبھالو، اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دو اور کوفہ والوں کو حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرہ پھر بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب اور عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستے کے کوفہ میں داخل ہوئے جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین رضی اللہ ابن علی کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام علی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے اور اسی خوشی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، مرحبا یا ابن رسول اللہ علیہ السلام، قدمت خیر مقدم، اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ عبید اللہ بڑی خاموشی سے و سکوت سے آہستہ قدم اٹھاتا، چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارات کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی، جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر تھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ یہ اگر
ہمارے آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ اس خاموشی و سکون کے ساتھ نہ آتے اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ آخر انہوں نے بڑی جرأت اور دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبداللہ بن زیاد کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین رضی اللہ عنہ کے بجائے عبداللہ بن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے، کوفہ کے رہنے والوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ اگر وہ کوفہ والے ذرا سی بھی جرأت اور دلیری سے کام لیتے تو اپنے عہدہ پیما پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی وہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ مقابلے کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والے اشتناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس لیے مشیت ازلی یہی تھی کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ابن زیاد سیدھا دارالامات میں پہنچا، نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے وہ رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا اور سورج تھراتا ہوا نکلا۔ پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ یزید کے خلاف ہو اور حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلایا ہے اور وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے والے ہیں۔ خبردار، جس کے گھر سے حسین ابن علی کی آواز آئی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور جس زبان سے حسین علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور آج شام تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے اور پانسا پلٹ گیا، اور وہ لوگ جو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے تلے یزید کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلاف الہیہ کا علم بلند کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آج ابن زیاد کا قہر و غضب کے سامنے ایسے دبکے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ اور پانی کا بلبلہ۔ اور کوفہ کی جس جامع مسجد میں کل اہل کوفہ شمع اہل بیت پر یزید کے مر مٹنے کا عہد باندھ رہے تھے، آج اسی جامع مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے، مجمع منتشر ہو گیا، اور کوفہ والوں نے سینکڑوں خط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت انی جلسے سے اٹھی راستے میں سوچتے آتے تھے کہ کیا کروں؟ اگر حضرت مسلم بن عقیل کو زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں سے ہی ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان تو جاتی ہے تو جائے، مگر ایمان نہ جائے، دنیا نہیں رہتی تو نہ رہے، دین رہ جائے، اور میں کسی صورت بھی حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، مگر شاید نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آگ کے دریا بھی پھاند جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے سر
باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس میکل کو کچھ رقم دے کر قاصد کا لباس پہنا کر حضرت انی کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تو وہ سیدھا حضرت انی کے گھر آیا اور حضرت انی اس فرضی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر ابن زیاد کو موکل نے ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل انی کے گھر میں ہے۔ ساری رات اس بدنیاد نے بے چینی میں گزاری اور پھر اللہ صبح ہی مؤذن نے صدائے توحید اور رسالت بلندی کی تھی کہ اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت انی کی گرفتاری کا حکم دیا اور انی کو بجولاں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ ادھر حضرت انی نے سلام پھیرا تھا، ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت انی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا کہ نمک حرام نے تو نے میرا کل اعلان نہیں سنا تھا؟ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا۔ حضرت انی نے فرمایا ہاں سنا تھا۔ ابن زیاد تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت انی اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ابن زیاد یہ کیوں؟ حضرت انی اس لیے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ حق کا نمونہ ہے بلکہ عین حق ہے اور یزید نہ صرف باطل کی پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ ابن زیاد خبردار، میں امیر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت انی یہ زبان کاٹ تو جا سکتی لیکن حق کے گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد تمہاری گردن اتار لی جائے گی۔ حضرت انی میری اس گردن کو جدا تو کیا جا سکتا لیکن باطل کے آگے جھکائی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد اب بھی اگر مسلم کو میرے حوالے کر دو تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انی میں مسلم کو ایک خون خوار بھیڑیے کے حوالے کر کے آخری وقت اپنا نامہ مال سیاہ نہیں کر سکتا اور تم جیسے دنیا کے کتے کے آگے مسلم کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ ابن زیاد تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت انی یہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور تو بھی یاد رکھ کہ قیامت کے دن جب تجھ سے حساب لیا جائے گا تو خون مسلم نے تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اور اب بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا کر دیکھ لو، اپنے دل سے طمع و لالچ کے غبار کو اتار اور سوچ کہ اپنے سینے سے بغض و عناد کی مٹی کو جھاڑ اور غور کر کہ تو کس کے خون کا پیاسا ہے اور کس کا اس کا جرم کیا ہے۔ اٹھ اور حق کا دامن تھام لے، چل اور مسلم کے دامن سے لپٹ جا۔ ابن زیاد میں نے تجھے وعظ کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت انی تو میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا۔ ابن زیاد حضرت انی کو اس حق گوئی سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت انی کے سر پر دے مارا۔ اس فقیر دہر العباد کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے باہر نکلے اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشارے سے تلوار کو ایک وار سے تن سے سر جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اس میں اگلی ویڈیو میں اگلا پارٹ جو 3 وہ بتاؤں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، سبسکرائب بھی کرنا۔